آج 18 ذی الحج ہے اور آج یوم شہادت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہی کا دن 18 ذی الحج اور آپ کی ذات سے وابستہ آپ کی اوصاف اور دین اسلام کی کاوشوں میں سے ایک کاوش جامع القرآن کہ آپ نے لوگوں کو ایک قرات پر جمع فرمایا۔ عثمان غنی کے ایک خاص پہلو کی طرف قرآن کریم کی تدوین، بلکہ اس کو ایک قرات پر جمع کرنے کے حوالے سے یہ آپ کی اولیات میں تکبیر میں آواز کو پہلے آپ نے آواز کو پست کیا، تکبیر اونچی آواز میں کہی جاتی تھی۔ جمعہ کی 2 اذان ہوتی ہیں، 2، ایک ہو چکی ہے، ابھی ایک اور ہوگی میرے سامنے۔ یہ کس نے اس کا آغاز کیا تھا؟ عثمان غنی نے آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ مؤذن کی تنخواہیں مقرر نہیں تھی، آپ نے تنخواہیں مقرر کر دی۔ پہلے وہ شخص تھے جو خطبہ پڑھتے پڑھتے رک گئے تھے اور لوگوں کو خود زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ پیچھے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میری جو بحث ہے، اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ سیدنا عثمان غنی نے۔ پہلے کمرے ہوتے چکور جیسے، یہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہوتے تھے۔ یہ محراب کا آغاز آپ نے اس کا آغاز کیا جی، اور بڑا باکمال آغاز تھا۔ اتنی بات سنتا چلوں کہ کبھی کبھی بات کرتا ہوں تو لوگوں کو تلخ لگ جاتی، کڑوی لگتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجروں میں بیٹھ کے تسبیحات نہیں پھیری، جبے کبے اور کلے پہن کر آپ نے حجروں کے گوشوں کو آپ نے اختیار نہیں کیا۔ کمال کی شخصیت تھی، 22 لاکھ مربع میل آپ کو عمر فاروق نے آپ کے حوالے کیا، لیکن آپ کو پھر قرار نہیں آیا۔ آپ نے سارے محاذوں پر پیش قدمی کی۔ ایران سے متصل خراسان تھا، آذربائیجان تھا، افغانستان تھا، اس پر آپ آگے اس کا بیشتر حصہ طرابلس تھا، مراکش تھا، اور بحری جنگ بھی سب سے پہلے آپ کے دور میں لڑی گئی۔ اس کے بعد تیونس، الجزائر، مراکش، طرابلس، اندلس، یہ سارے کے سارے علاقے فتح کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے 17 سال بعد بر اعظم یورپ میں مسلمان اپنا قدم رکھ چکے تھے۔ اور کیا بات کروں عثمان غنی کی، کہاں سے بات کروں، کہاں اس کو ختم کروں جی۔ قرآن کریم کو ایک قرات پہ جمع کرنا، قرآن کریم کو جب آرمینیا کا یہ خوفناک جنگ چھڑی نا آرمینیا کی، اس کے بعد صحابی وہاں سے جب واپس آئے تو مقداد بن اسود جو تھے انہوں نے واقعہ عرض کیا، اور ابو دردہ نے، امیر المومنین یہ تو بڑا عجیب ہی تماشا لگ گیا، ہر بندہ اہل عراق اپنی قرات پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اہل شام اپنی قرات پہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ اب میں تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا تھا۔ سورۃ ہود کی آیت ہے جی، معنی وہی رہتا تھا، اعراب بدل جاتے تھے، معنی وہی تھا، اعراب بدل جاتے تھے۔ ہؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، وہ پڑھتے تھے اطہر لکم پڑھتے تھے، اعراب بدل ڈالتے تھے، بس اوقات معنی تبدیل ہو جاتا تھا۔ ربنا باعد اسفارنا، وہ پڑھتے ربنا باعد اسفارنا، معنی پاسٹ میں نہیں چلا جاتا تھا، معنی بدل جاتا تھا۔ اور کہیں ایسا ہوتا تھا الفاظ ہی بدل دیتے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ، یہ لفظ آتا ہے جی سورہ یاسین میں، وہ پڑھتے تھے الا زفیۃ پڑھتے تھے، صیحۃ زفیۃ پڑھتے تھے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، ایسا ہی ہے نا، حافظ بیٹھے ہوں گے، وہ پڑھتے تھے کالصوف المنفوش، معنی وہی تھا۔ اچھا انہیں اہن مشکل لگتا تھا، انہوں نے صوف کر دیا کہ نہیں یار یہ لفظ بڑا مشکل ہے، اس کی جگہ یہ لفظ لگا لو، معنی تو ایک ہی ہے نا۔ تو چونکہ شعور نہیں تھا نا تو وہ معنی بدل دیتے تھے۔ اور کہیں تلہم مندود کا آتا تھا، تلہم منسود کہہ دیتے تھے، اور کہیں تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے۔ یہ سنیے گا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وہ کہتے تھے وجاء سکرۃ الحق بالموت، ترتیب بدل گئی نا الفاظ کی، اس طرح بدلتے تھے۔ اور کہیں کمی بیشی کرتے تھے۔ وما عملت ایدیہم، سورۃ یاسین کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے وما عملت ہو ایدیہم، ہو کی ضمیر کا اضافہ پروناؤن کا اضافہ کر دیتے تھے۔ اور کہیں ہوتا تھا ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ کہتے تھے ان اللہ غنی الحمید، یہ ہوا ذرا زائد لگ رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہی، اللہ کی حق اس کو آگے ملا دیتے تھے۔ ادائیگی پروننسیشن تھی اس میں، آپ ہینا پڑھتے ہیں نا، ہینا،
نہیں پڑھتے ہینا قرآن کریم میں، وہ اینا پڑھتے تھے، ہینا کے کیا پڑھتے تھے؟ اینا پڑھتے تھے۔ اور آپ تعلمون پڑھتے، وہ تیلمون پڑھتے، تعلمون، آپ تعلمون پڑھتے تعلمون پڑھتے، آپ تعلمو پڑھتے وہ تعلمو پڑھتے تھے۔ تو گویا اس طرح وہ رد و بدل تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام کیا کہ مصحف منگایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے قریش کی، قرآن قریش پر اترا ہے، قریش کی زبان میں اترا ہے۔ دنیا کی واحد زبان ایسی ہے عربی، واحد جو زندہ زبان ہے، دنیا کی واحد زبان عربی زندہ زبان ہے جس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ وگرنہ آپ یہاں سے نکلیں تو مانگا منڈی کی زبان اور ہے، اوکاڑا کی اور ہے، ساہی وال کی اور ہے، وہاڑی کراس کرے، خانے وال کراس کرے، سرائکی آ جاتی ہے، اس سے آگے کراس کرے سندھی آ جاتی ہے، بلوچی آ جاتی ہے، پشتو آ جاتی ہے۔ آپ کے ایک کنٹری کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن کوئی زبان زندہ نہیں ہے۔ اردو کا معنی ہی لشکر ہے، زبانیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا کی واحد زبان عربی جو زندہ زبان ہے، جس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدل اور کوئی قواعد و ضوابط میں نہ اضافہ ہوا ہے نہ کمی ہوئی ہے۔ صرف بھی وہی ہے، نحو بھی وہی ہے، اور یہ نحو کے موجد علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ جو قوانین وضع شیر خدا نے کیے، آج میں بھی وہی پڑھا رہا ہوں، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں۔ یہ واحد زبان ہے جی۔ سیدنا عثمان غنی نے احسان کیا قوم پر، اور احسان کرنے کے بعد آپ نے سب کو ایک قرات پہ جمع کر دیا، اور پھر سارے نسخے آپ نے کیا کیا تھا؟ جلا دیے تھے۔ صحابہ نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا، تو سب سے پہلے علی المرتضیٰ شیر خدا میدان میں اترے۔